علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درود ہو اس پر جو ہے قدرت اللہ، حضرت ذل اللہ، جناب عبید اللہ. انشاءاللہ کرسی پر ہیبت اللہ اور نظر آئے سیف اللہ. شکر اللہ کہ بیماری دور ہوئی اور بحمدللہ خیر و عافیت برقرار ہوئی. یہ اللہ سے متصل چند القاب خلیفۃ اللہ کے لیے بھی لکھ بھیجو عمر سعد، تاکہ بفضل اللہ کو عنایت اللہ ہو جائے اور انشاءاللہ وہ تمہارے لیے عمارت رے کا حکم دے دے. ذلیل اللہ وہ شخص جو آپ سے منہ پھیرے. امیر تو میدان سخن میں بھی بے مثال ہیں اور اس حقیر کے جیسے لوگ تو آپ کی جوتی کے برابر بھی نہیں. میں بہت مسرور ہوں کہ آپ کو حشاش بشاش اور خوش دیکھ رہا ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ایسے ہی ہنستے مسکراتے اور بلاؤں سے دور رہیں گے. آمین یا رب العالمین. پیر کے لنگڑانے کے باعث سیاست کے قافلے سے پیچھے رہ گئے ہیں. کیا خبریں ہیں؟ کہاں کی خبریں امیر؟ ہر جگہ کی، شام کی، عراق کی اور حجاز کی. عراق تو آپ کے سائے تلے امن و امان سے لبریز ہے. بن حریث تمام کاموں کو انجام دے رہا ہے اور حال ہی میں کچھ باتیں ان شیعوں کے بارے میں جو خود کو تواب کہتے ہیں. یقیناً بن حریث نے ان کی خبر آپ کی سماعت کی نظر کی ہوگی. توابین؟ توابین سلیمان کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگ ہیں. بن حریث ان کی ایک ایک باریکی سے واقف ہے اور اس نے ان پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے. ایک ہاتھ خفیہ مجلس سے عذاب برپا کی ہے انہوں نے اور گریا کر کے اپنے کاموں پر لوٹ گئے. بن حریث آپ کو ہر چیز سے باخبر کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے منع کر دیا. کیوں منع کیا تم نے اسے پگلے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ڈر تھا کہ کہیں یہ خبر سن کر مزید بگڑ نہ جائے. طبیبوں نے آپ کو بری خبر سنانے سے منع کیا تھا. عمر سعد نے بھی احتیاط نہیں کی. مجھے ڈر تھا کہ آپ غصے میں آ جائیں اور پھر زخم بگڑ جائے. ان توابین کا کیا کہنا ہے؟ کیا دعویٰ ہے ان کا؟ لیجئے شیخ صاحب، بیچ بو دیا پالو. میں نے سوچا کہ جناب امیر کو تمام معاملات حاضرہ کا علم ہے، ورنہ میں اپنی زبان چلا لیتا تاکہ امیر کی پریشانی کا باعث نہ بنے. بیجا تکلفات مت کرو، میرا جواب دو. میں نے پوچھا توابین کیوں کر توابین اس ہے؟ دلیل کی بنا پر توابین ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار جان کر توبہ کر رہے ہیں. توابین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے حسین ابن علی کے معاملے میں کوتاہی کی ہے اور ان کی مدد نہیں کی، یعنی مصیبت کی ہے، لہٰذا وہ افسوس اور توبہ کر رہے ہیں. اور پھر وہی ہوا جو جناب معقل نے فرمایا. ایک مجلس عذاب برپا کی تھی انہوں نے اور نادم ہو کر گناہ کا اقرار کیا تھا. ابھی تک کسی کو نہیں معلوم کہ ان کا ارادہ کیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ غلطی کے ازالے میں حسین ابن علی کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. تعجب ہے، ظاہراً خون حسین خشک ہونے والا نہیں ہے. تواب ایک خطرناک شے ہے، اگر یہ پھیل جائے تو اسے سنبھالا نہیں جا سکتا. اس سے پہلے کہ یہ لوگ کچھ کریں ہمیں ان کو نیست و نابود کرنا ہوگا. امیر، مجھے سلیمان اور اس کے ساتھیوں کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے مختار کا خوف ہے جو مکے میں سپہ سالار بن گیا. مختار مختار مختار، اس نام کو سننا میرا خون کھولا دیتا ہے. خدا تمہیں بن بہنوئی کا کر دے عمر. تم نے اس قدر مختار مختار کیا ہے کہ اب ہم بھی اس کا نام سننے سے بپھر جاتے ہیں. مختار مکے میں ہے، اسے توابین کے لشکر کوفہ سے کیا واسطہ ہے؟ عرض کر رہا ہوں سرکار، مختار نے مکے میں عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کی ہے. کیا واقعی مختار نے آل زبیر سے بیعت کر لی ہے؟ جی امیر، واقعی ایسا ہے. یہی خبر سنانے کے لیے تو میں حاضر ہوا ہوں. یہ خبر بالکل مستند اور تازہ ہے، آج صبح ہی مجھے ملی ہے. ابن زبیر کہاں اور مختار کہاں؟ ان دونوں کا تو آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. ایک آل علی کے سائے کو بھی تیر سے مار دیتا ہے اور ایک ان کی محبت میں سینہ پیٹتا ہے. مجھے بعید لگتا ہے، ممکن ہے یہ خبر آل زبیر کا دھوکہ اور جھوٹ ہو. مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ مختار کی بیعت کی خبر آل زبیر کا دھوکہ ہو، مگر جب میں نے یہ سنا کہ مختار نے شرائط کے تحت بیعت کی ہے اور اپنی بیعت کے بدلے میں حکومت عراق عرب مانگی ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ خبر سچی ہے. عراق عرب کی حکومت مانگی ہے؟ جی امیر. ابن زبیر نے دے دی ہے؟ جی ہاں، ایک لکھے ہوئے حکم کے تحت عراق عرب مختار کو بخش دیا گیا ہے.
کتنا عجیب حرام خور ہے ابن زبیر، اور کیسا گدھا ہے مختار۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو جاؤ اور پرسکون ہو کر سو جاؤ عمر، اور مختار کا فاتحہ ابھی سے پڑھ لو۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ مختار ان باتوں سے زیادہ تیز اور ہوشیار ہوگا۔ مختار اس بیعت کے بعد شیعوں کی نظر میں اپنی اہمیت کھو دے گا۔ یہ مت بھولنا کہ آل زبیر آل علی کے بہت پرانے دشمن ہیں۔ دوسری بات، مختار نے حکومت عراق کی شرط رکھ کے دراصل اپنی ہی موت کی رضامندی دے دی ہے۔ آل زبیر اپنی حکومت کا دعوے دار سمجھیں گے اور یزید کا خطرہ ٹلتے ہی اس کا خاتمہ بالخیر کر دیں گے۔ تیسری بات، ابن زبیر لشکر شام کے خطرے کے تحت مختار کو لالچ دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، یعنی لشکر شام کا خطرہ اس کے لیے سنجیدہ ہے۔ مجھے بعید لگتا ہے کہ مختار اور ابن زبیر مکے کے عنقریب ہونے والی جنگ سے زندہ بچ سکیں گے، تو پھر بہتر ہے کہ ہم علوی توابین کے مسئلے پر غور کریں اور مختار زبیری کو بھول جائیں۔ مسلمان بھائیوں، آپ سب مختار کی درایت، حسب و نسب، مہارت اور ہیبت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی ذہانت سے بھی مرحبا آپ لوگوں پر کہ آپ سب نے بغیر کسی بخل اور پوری رغبت کے ساتھ اس کی سپہ سالاری قبول کر لی۔ خدا کی فوجوں کی سپہ سالاری ہمیں اور خود جناب غیاث الدین، فخر الدین، سیف الدین، جناب امیر مختار ابن ابو عبید ثقفی کو مبارک ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سپہ سالاری مختار نے آج مجھے سپہ سالاری ابو عبید کی یاد دلا دی، جو زمانہ خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب، ان کے دور میں شاہ ساسانی کے ہاتھی والے لشکر سے لڑنے کا پیاسا تھا، اور اس نے اپنے ایمان اور تلوار کی طاقت سے ان کے بے شمار لشکر کو زمین بوس اور شکست سے ہم کنار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج مختار اسی باپ کا میراث کھانے والا ہے، اور لشکریان یزید شاہ سفیانی اس کے مقابلے پر ہیں، جو کہ اپنی تعداد، عادات و حرکات اور کبر و غرور
کے لحاظ سے یزدگرد شاہ ساسانی کے لشکر کے بال برابر بھی نہیں. خلیفۃ المسلمین امیر المومنین یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان پر میں ایک خبر لے کر آیا ہوں خلیفہ کے لشکر کے سپہ سالار جناب حسین ابن نمیر کے لیے. حسین ابن نمیر میں ہوں. خوش آمدید سالار. نزول قرآن کی سرزمین پر خوش آمدید. پورا عالم آیات الہی سے بھرپور ہے اور حرم کی حرمت کو حرم کا متولی سنبھالتا ہے. کہیں تم اس لیے تو نہیں آئے کہ شام کے لشکر کو ابرہا کے لشکر سے قیاس کرو؟ ہرگز نہیں سالار. اس لشکر کی مثال تو لشکر رسول خدا کی سی ہے جو فتح مکہ کے لیے آیا تھا. یہ لشکر بھی خانہ کعبہ کی نجات کے لیے آیا ہے. تمہارا پیغام کیا ہے اور کس کی طرف سے ہے؟ میں مکے کے سفیانی قریش کا قاصد ہوں. ان کی خواہش تھی کہ میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ مکے کے لشکر کی سپہ سالاری مختار کر رہا ہے. مختار؟ کون سا مختار؟ مختار ثقفی. مختار پسر ابو عبید ثقفی؟ جی ہاں، مختار ابو عبید ثقفی، ہاتھیوں کو ڈھانے والا. یقین ہے کہ یہ وہی مختار ہے؟ جی بالکل سالار، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مختار کو تو کوفے میں ابن زیاد کا قیدی ہونا چاہیے. یہ مکے میں کیسے نظر آ گیا؟ ایک روایت یہ سنی ہے کہ کوفے کے قید خانے سے فرار ہو گیا ہے، اور ایک اور روایت یہ سنی ہے کہ امیر المومنین یزید نے اس کی آزادی کا حکم دیا ہے. دوسری روایت زیادہ معتبر ہے جناب. کربلا کے فاتحین نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے. کوئی بات نہیں، مکہ کی جنگ شام کے لشکر کے لیے تلوار کی مشق کہلائے گی. شاید ہمیں مختار کے ہونے پر ایک تمام حربوں والی جنگ کرنی پڑ جائے. اچھی خبر دی تم نے قاصد. یہ لو تمہارا تحفہ. مکے کے سفیانی قریش سے کہو کہ میں اب بھی تمہاری خبروں کا منتظر ہوں. درود ہو خلیفۃ اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام. ایک خبر لایا ہوں من جانب جناب مصعب. مکے کی الہی فوج میں ید اللہ مختار ہے اور عین اللہ مصعب ہے. ان دونوں کے نام سے لشکر یزید شاہ کی اصل لرز جائے گی. ہم سن رہے ہیں. سنو بھائی. معافی چاہتا ہوں جناب خلیفہ سے، خبر صرف محرم کے لیے ہے. نہ محرم اس محفل میں کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے، سب اپنے ہیں اور محرم ہیں. مگر ناچیز کو یہ حکم ہے کہ مصعب کا پیغام صرف جناب خلیفہ کو پہنچاؤں. اگر جناب خلیفہ رخصت دے دیں تو حاضرین محفل سے چلے جائیں. نہیں بھائی، ہرگز نہیں. یہ عقل و انصاف کے منافی ہے ابو اسحاق. چلو ادھر آؤ، قریب آؤ.
अपना पैगाम हमारे कान में कह दो। शाम के लश्कर ने कोहे-खान के करीब डेरा डाल लिया है। उनकी तादाद और तजहीज़ात तसव्वुर से बाला है। मशवरा दूंगा कि किसी भी सूरत मक्का और खाना काबा को मत छोड़िएगा। और इसके अलावा मुख्तार का नाम, जैसा कि आपने सोचा था, बहुत मशहूर है। शाम के लश्कर में मुख्तार के नाम से खलबली मच गई है। आज मसब की बारी थी, कल मेरी और तुम्हारी बारी होगी। ये जादूगर हम सबको खलीफा की नजरों में गिरा देगा। तुम खामखा गुस्सा हो रहे हो जाफर। खलीफा बगैर हिकमत के कोई काम नहीं करते। फिलहाल तो कर चुका ना। मुसहब का मनसब मुख्तार को दे दिया। तुम क्यों तासुब नहीं रखते मुंजर? मुख्तार का गर्ज हमारे दरमियान निफाक पैदा करना है। मुसहब का मनसब हासिल करना यानी इसको खलीफा के दिलो दिमाग से निकालना, यानी एक जंगजू भाई को खलीफा से जुदा करना। ये कैसी आग लगाई है तुमने मुख्तार? बानो खाशे, कहाँ हैं आप? जनाबे खलीफा दस्तरखान पर बैठे हुए मुस्तकिल पूछे जा रहे हैं, मेरी खाला कहाँ है, मेरी खाला कहाँ है? जल्दी करो, कहीं खाना ठंडा ना हो जाए। जुबैदा, तुम उस नए सरदार को जानती हो? कुछ उड़ती उड़ती बातें इसके बारे में सुनी है मैंने। कोई नामी गिरामी लड़ाकू मर्द है, और क्यों न हो हाथियों को ढाने वाले सरदार का बेटा है। आओ मेरे साथ, आओ जुबैदा। सुनो, जुबैर के बेटों पे कैसा दिन ले आया है ये शख्स। मुख्तार एक रिंद है, मान लिया, मगर उसका मकसद हमारे दरमियान अलहदगी करना नहीं है। वो इराक का सौदागर है। ये रही लकीर, ये रहा निशान। मुख्तार का मकसद खलीफा की मसनद है। खुदा की पनाह, तो उसका मकसद खलीफा की मसनद है। अल्लाह माफ करे बानो। जाए वो हाथ जो खलीफा की मसनद की तरफ बढ़े। इलाही आमीन। जाफर की ये फजूल बातें सिर्फ हसद पर मबनी हैं। तो जाहिर है कि वो जवान है बानो, उसका हक बनता है। मुसहब को भी अगर पता चल जाए कि मुख्तार ने उसकी जगह ले ली है तो उसका खून भी खोल जाएगा। तो फिर बताओ कि मुंजिल क्यों हसद नहीं करता? क्योंकि उसकी खाशिया जैसी बीवी है। आपने अपने शोहर को हसद नहीं सिखाया। मगर मुंजिल को मुख्तार से डरना चाहिए। मुख्तार मुख्तार मुख्तार, ये आदमी आया नहीं कि सबको बेचैन कर दिया है इसने। खलीफा का दिलो ईमान जीत लिया है। उसकी इजाजत के बगैर खलीफा पानी नहीं पीता। जुबैदा, कुछ गलत ही कर रही हो। जनाबी खलीफा दस्तरखान पर किसका इंतजार कर रहे हैं, मुख्तार या खाशिया? वो तो जाहिर सी बात है बानो, वो खाला खाशिया के इंतजार में है। चलो। जलीला, मैं डरता हूँ कि कहीं अपने इन लजीज खानों के जरिए हमारी जान ही ले लोगी। मैं अपने खानों की वजह से आपकी कनीज बनी हूँ। आपके निकाह में आई ताकि आपके पेट तक रसाई हासिल कर सकूं। मैंने शर्त इसलिए लगाई ताकि शर्मिंदा ना होना पड़े। तो फिर गिला मत करो। आपकी दुश्मन शर्मिंदा हूँ। मैंने गिला तो नहीं किया। जब मर्द खाता पीता शख्स हो तो बीवी को मोटा कर देता है। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह मजेदार खानों की आशिक हूँ। जलीला, मेरी नजर में कुछ कमजोर नजर आ रही हो। मैं बहुत मशकूर हूँ कि खलीफा को अपनी कनीज के मोटापे और कमजोरी का ध्यान है।
मेरा आधा खून खुश्क हो गया है। खुदा ना खास्ता कोई बीमारी तो नहीं हो गई? बहुत दिल घबराता है मेरा यजीद और उसके लश्कर के खौफ से। आप लोग मक्के के रिहायशी हैं, खाना काबा के रहने वाले हैं। जब तक काबे की पनाह में हैं, किसी खतरे से ना डरें। जो इसमें दाखिल हो जाए अमन में रहेगा। लश्कर यजीद का मज़ार रसूल पर हमला करना जलीला के खौफ का बाइस है। वो डरती है कि कहीं खाना काबा की भी बेहुरमती न कर दें। अपने दिल में खौफ को जगह मत दें। ऐसी तदबीर सोची है मैंने कि यजीद और उसके लश्कर वाले मक्के में रौंदे जाएं, इस निवाले की तरह। दुश्मन ये जो तदबीर आप फरमा रहे हैं, क्या ये मुख्तार है? दस्तरखान को इंतजार नहीं कराना चाहिए, मकरूह है। अपना खाना खाओ, कहीं मुंह से निवाला न गिर पड़े। नाराज मत होना बेटा। बास आदाब का तर्क करना मुज़िर है। खाने के बाद रुक जाना, हम इस तदबीर के बारे में बात करेंगे। खाओ। जी अच्छा। मेरे ख्याल से आप मुख्तार को सुपा सलाद बनाकर मुसअब को फालिज ज़दा बना रहे हैं। मुसअब को गुस्सा जरूर आएगा, मगर उससे फालिज नहीं होगा। मुसअब हिजाज का नामवर जंगजू सिपाही है। क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि उसे बेजा गुस्सा ना दिलाएं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, मगर कोई और चारे कार नहीं है नूर चश्म। मुझे खबर मिली है कि शामियों को मुख्तार का नाम सुनकर वहशत होती है। मुख्तार एक माहिर लड़ाका होने के अलावा मैदान जंग का एक सियासतदान है। यजीदियों पर एक सियासतदान लड़ाका सिपाही का खौफ कहीं ज्यादा होगा बनिस्बत उस मुसअब के जो मेरे बाबा जुबैर की तलवार के सहारे हिजाज में मशहूर है। तो फिर मुसअब का क्या होगा? क्या ये ठीक होगा कि जुबैर के बेटों में से एक बेटा यजीदियों के कुफ्र के सामने हाथ पांव फुलाकर बैठ जाए? मुसअब को मैंने बड़ा किया है, उसकी सोई हुई रग से खूब वाकिफ हूं। मुझे मालूम है उससे किस तरह बात करनी है कि वो कमजोर न पड़ जाए। मुख्तार के अकीदों का क्या करेंगे? वो अली का मुरीद है। हमारी हुकूमत में मुख्तार अपने इन अकीदों की वजह से नफरत और लानत का मरकज है। अफसोस, अफसोस, अगर यजीद का शर मुख्तार के बगैर दफा हो सकता तो मैं हरगिज उससे बैत न लेता। इतनी एहतियात क्यों कर रहे हैं? हमारी बातें तो कोई भी नहीं सुन रहा सिवाय खुदा के जो हमारे राजों का जानने वाला है। मुमकिन है कि मुंजल और जाफर कान लगाए खड़े हों। ये लोग जवान और मगरूर हैं। तुम्हारी जबान बहुत तेज है, उन्हें समझा दो, उन्हें समझा दो कि मुख्तार से दुश्मनी ना रखें। तुम पर हद थे जाफर। मुख्तार ने बहुत बुरी तरह से भाई का दिल डुबाया है।
مکہ کے لشکر نے خانہ کعبہ کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے، مکے سے نکلنا نہیں چاہتے۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا۔ مختار جیسے سیاستدان کے ہوتے ہوئے مشکل تھا کہ یہ لوگ مکہ سے باہر نکل کر ہم سے جنگ کریں، مگر مختار نے شاید ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے۔ ہماری مجنی کی آگ کے گولوں سے بھری ہوئی ہے تاکہ خانہ کعبہ کو ان کے سروں پر ڈھا دیں۔ مگر جناب سالار، میں نے اس کے خلاف سنا ہے۔ مثلاً کیا سنا ہے تم نے؟ میں نے سنا ہے کہ مختار مکہ میں رکنے کے سخت خلاف ہے۔ وہ بہت ضد کر رہا ہے کہ لشکر کو مکے سے باہر نکالا جائے۔ تو پھر لشکر کے سپہ سالار سے کون مخالفت کر رہا ہے؟ بظاہر تو یہ خود زبیری خلیفہ کی رائے ہے۔ اس حجاز کے موٹے سانڈ خلیفہ کو جنگ کے آداب سے کیا لینا دینا؟ اس کا ماننا یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ میں رہیں گے تو جن و ملائکہ کے لشکر ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ عجیب قسم کا گدھا ہے یہ حجاز کا احمق خلیفہ۔ محمد جو کہ رسول خدا تھے اور ان پر وہی نازل ہوتی تھی، وہ بھی جنگی معاملات میں اپنے لشکر کے سرداروں کی رائے سنتے تھے۔ یہ آدمی تو خود کو ان سے بھی آگے سمجھتا ہے۔ اگر یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن علم غیب اور نزول وحی کا دعویٰ بھی کر لے گا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں جن و ملائکہ کے نہ دکھنے والے لشکر سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ مجھے ایسی جنگ کا تجربہ کرنا برا نہیں لگے گا۔ مکہ کے ان سفیانی قریشوں سے کہو کہ شامیوں کے آگ کے گولے دوست اور دشمن میں فرق نہیں رکھتے۔ جب مجنی کی آگ برساتی ہیں تو وہ ہر خشک اور تر کو ایک ساتھ جلا دیتی، تو پھر بہتر ہے کہ مکہ سے نکلا۔ ابو صاحب، مکہ وہ شہر ہے جس کی فضا سید المرسلین صلوات اللہ علیہ کی مقدس سانسوں سے معطر ہے۔ خانہ کعبہ پر پروردگار عالم کی خاص لطف و عنایت ہے۔ شامیوں کو یہی خوف لاحق ہے۔ خانہ کعبہ اور مکہ بقول خود آپ کے نہ تو یزید شاہ کے لیے مقدس ہے اور نہ اس کے جرار لشکر والوں کے لیے۔ مجھے بھی پہلے یہی گمان تھا کہ شامیوں کو کم از کم خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی، مگر جب یہ سنا کہ ان لوگوں نے مدینہ النبی کے ساتھ کیا سلوک کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شیاطین کے لشکر والے خانہ کعبہ کے بے حرمتی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہمارا خانہ کعبہ میں رکنا یعنی ہمارے لشکر کی قربانی کر دینا۔ مختار، ہم ان لوگوں کے سامنے تقریباً 10 پر 1 ہیں۔ ہم بیابان میں ان کے مقابلے پر نہیں جا سکتے۔ ہماری آج کی مثال بالکل جنگ عذاب کی سی ہے۔ جب سید المرسلین نے دیکھا کہ وہ کفار کے 12,000 افراد کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے بھی جنگ میں مدینے اور خندق کا سہارا لیا تھا۔ مدینہ النبی کی زمین میں پانی ہے اور وہ زمین خاک کی ہے۔ جب ہی مسلمانوں نے دشمنوں کے لیے خندق کھودی کیونکہ کھود سکتے تھے۔ ہم مکے میں خاک کہاں سے لائیں جبکہ نہ اس کی زمین میں نمی ہے اور نہ ہی کلہڑی اس کی پتھریلی زمین پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ کعبہ ہے ہمارے پاس، کیا معجزہ کعبہ یہ خندق کی طاقت سے کم ہے؟ کیا غلطیاں کر رہے ہو شیخ؟ شیخ نہیں، تم ہماری بیعت میں ہو ابو صاحب، ہم تمہارے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کچے اور غیر سنجیدہ افکار سے بری ہوتا ہے۔ خلیفہ بہت کم غلطی سرزد کرتا ہے۔ خلیفہ عاقلانہ فکر رکھتا ہے اور اپنے ہوش و حواس کی بنیاد پر میدان میں اترتا ہے، صرف غیب کے بھروسے پر نہیں۔ ہم مکے میں رہ کر گھٹ جائیں گے، راستے بند ہو جائیں گے۔ معافی چاہتا ہوں، اس سوچ پر چلے تو میں استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں کسی ہارنے والے لشکر کا سپہ سالار نہیں ہونا چاہتا۔ تم حد سے زیادہ تعصب دکھا رہے ہو مختار۔ مجھے تم پر یقین نہ ہوتا تو تمہیں سپہ سالار نہیں بناتا۔ کیا فائدہ ایسے سپہ سالار کا جس کا کوئی اختیار نہیں ہے؟ آپ مصعب کی بات سنتے ہیں تو بہتر یہ رہے گا کہ اسی کو سپہ سالار بنا دیں۔ تمہیں مصعب ناپسند ہے کیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے مصعب سے کیا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے جب میں اسے ملا ہی نہیں؟
میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو مصعب کی درائیت اور سمجھداری پر یقین ہے تو بہت خوب، پھر اسے لشکر کا سپہ سالار کیوں نہیں بنا دیتے آپ؟ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک اطاعت گزار اور فدائی سپاہی کی طرح اس کی رکاب میں شمشیر زنی کروں گا۔ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ میں مصعب کے کہنے پر مکے سے نکلنے کا مخالف ہوں؟ کیونکہ ہم نے آپس میں طے کر لیا تھا، ہماری کچھ بات چیت ہوئی تھی، مگر جب سے مصعب کے قاصد نے آ کر آپ کے کان میں کچھ کہا آپ بالکل بدل ہی گئے۔ میں آپ کے معاملات میں گھسنا نہیں چاہتا، مگر مجھے لگتا ہے کہ مصعب نے شام کے لشکر کی تعداد اور اسلحہ دیکھ لیا اور ڈر گیا ہے، اسی لیے وہ آپ سے چاہتا ہے کہ مکے سے نہ نکلے۔ اللہ اکبر، کیسے تیز کار ہے تمہارے ابو اسحاق۔ اگر اپنے منہ میاں مٹھو کے محاورے کا خوف نہ ہوتا تو کب کا بتا دیتا کہ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے 13 سال کی عمر میں جنگ کی اور اب اس عمر میں غلطی کا امکان نہیں رہ جاتا۔ اگر اس دفعہ بھی میدان سے ہار کر ہی لوٹنا ہے تو اس عمر کا کیا فائدہ؟ مطلب ہمارے لشکر کی قلت کے باوجود اور دشمن کے لشکر کی زیادتی کو دیکھتے ہوئے کیا اب بھی تم اپنے لشکر کو شہر سے باہر لے جانا چاہتے ہو مختار؟ جی ہاں، مکہ اور خانہ کعبہ کا حصار ایک ایسی شے ہے جو کہ ہمیشہ رہے گی۔ ہم مکے سے باہر شامیوں سے لڑنے جائیں گے، اگر ہمارے لیے مواقع تنگ ہو گئے تو ہم پیچھے آ جائیں گے اور مکہ کو ایک پرامن حصار میں بدل دیں گے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ خوارج کے بارے میں تمہاری کیا رائے ابو صاحب؟ اب تک کئی بار ان لوگوں نے پیغام بھجوایا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ مل کر یزیدیوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ خوارج کے بارے میں میرا نظریہ باپ کے قاتل سے دوستی کرنے سے ہے۔ میں دل سے ان لوگوں کا شدید مخالف ہوں، مگر پھر بھی آ جائیں کوئی بات نہیں، ان کی آگ کو انہی کے دامن میں ڈال دیں گے۔ مگر ان کی صرف ظاہر کو دیکھنے والی آنکھوں سے محتاط رہنا۔ ممکن ہے پھر کوئی تکلیف محسوس کریں اور وہی اپنا پرانا لا حکم الا للہ کا نعرہ لگانا شروع کر دیں۔ اس ساتھ کے بدلے کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا۔ نہیں پتا تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کر لیتے؟ نہیں ابو صاحب، میں اس گروہ کی زبان نہیں سمجھتا۔ یہ وہ بارے گرہ ہے جو میں تمہارے ذمہ سونپ رہا ہوں۔ ان کا پیشوا ایک عجیب سا بڈھا ہے جس کا نام ہے نجدہ ابن عامر۔ تم خود اس سے بات کرو اور دیکھو کیا چاہتے ہیں۔ میرا اس گروہ کو دیکھ کر دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ انشاءاللہ کامیاب رہو ابو صاحب۔ مصعب، تم جتنے دور ہوگے مختار اتنا ہی نزدیک آتا چلا جائے گا۔ اتنے عرصے تک مت آنا کہ بالآخر مختار ہمارے بھائی کی کرسی اور لباس سے خلافت چھین کر اس کی مسند پر بیٹھ جائے۔ مصعب، مختار نے بھائی پر جادو کر دیا ہے، وہ مختار کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ خلیفہ نے مختار کی رائے کو مصعب کی رائے پر ترجیح دی ہے۔ مختار لشکر کو باہر نکالنا چاہتا ہے، وہ مکہ کو ترک کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔
بہت سے اہل معرفت حضرات نے اقتدار کی برائیوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی ہیں. مثال کے طور پر قدرت شقی بنا دیتی ہے، قدرت شرک کا بیج بوتی ہے، قدرت انسان کو تکبر اور خود خواہی سکھا دیتی ہے، اور اس پر بہت سے دلائل بھی موجود ہیں. میرے مطابق بھی یہ قدرت کی وادی ایک پرلغزش اور خطرناک وادی ہے. اس یزید شاہ علیہ العنہ کو بھی اقتدار کی محبت نے دیوانہ بنا دیا ہے. مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ قدرت کے کچھ اچھے نتائج بھی ہیں. اس کی خوبیوں میں سے ایک بچپن کے خواب کا پورا ہونا ہے. جب میں چھوٹا تھا تو خانہ کعبہ کو اتنا چاہتا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ اس کو چاروں طرف سے سنہرا کر دوں. خدا کرے مجھے موت نہ آئے، یہاں تک کہ میں اپنی بچپن کی خواہشات میں سے ایک پوری کر سکوں. سنہرا خانہ کعبہ نجاشی کی عبادت گاہوں اور ہری مسجد اموی کے مقابلے میں تمہاری کیا رائے ابو اسحاق؟ کیا عرض کروں، سب کا ایک عقیدہ اور سلیقہ ہوتا ہے. میرے لیے یہی سادہ پتھروں والا گھر زیادہ روحانیت والا ہے. مصعب میرے بھائی، مصعب میرے بھائی، کعبے کے روبرو تعظیم کرنا سانس لینے سے بھی مقدم ہے. مرحبا. مصعب سنا ہے آپ نے؟ یہ ہیں وہ زبیر ابن عوام کے ایک نامی گرامی اور جانباز فرزند الحق میرے والد زبیر کی تلوار اس کی قد و قامت کے ہی لائق ہے. آپ کے دیدار سے خوش ہوا. میں کس دلاور سے ملاقات کا شرف پا رہا ہوں؟ یہ ہمارے سپہ سالار مصعب جناب مختار ابن ابو عبید ثقفی، جن کو میں ید اللہ کا خطاب دیتا ہوں. تو مختار آپ ہیں؟ ظاہر سعادت. میں مختار ثقفی ہوں، حاکم عراق عرب. یہ ہے میری امیری کا حکم. یہ حکم آپ کو کس نے دیا؟ آپ کے بھائی خلیفہ نے. جاؤ میری جان، جاؤ کھیتی باڑی کرو اور حکومت کو اس کے اہل کے پاس رہنے دو. جاؤ. ویسے میں کھیتی باڑی میں خوب مہارت رکھتا ہوں. میں کوفے کے دارالعمارہ پر ہل چلانے اور اس کی مٹی میں انجیر اور زیتون کی فصل اگانے آیا.
से उनके महल को तबाह कर दो। मुख्तार, किस चीज पर गौर कर रहे हो? कहाँ हो? जो गिरा कदर मीरा जनाब मुसब की कमर पर बंधी हुई है, वो इस अमर का बायस हुई कि मैं कुछ देर के लिए तय्युल अर्ज करके रसूल खुदा और जुबैर के दौर में चला जाऊं। वो दिन मुझे याद आ गए कि ये तलवार रसूल खुदा के रकाब में मुआजिज़े दिखाती थी। रसूल खुदा और जुबैर के दौर में चले गए थे या अली और जुबैर के दौर में गए थे? आपके भाई मुमानियत नहीं करते तो मैं जंग जमल और अली और जुबैर के दौर में भी पहुंच जाता। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सही जगह पर आए हो? ये जगह सरजमीन हिजाज है और ये घर खाना काबा है और ये मेरे बरादर बुजुर्गवार पहले जुबैरी खलीफा हैं जिनकी बैत में पूरा हिजाज है। मैं सही रास्ते पर चलकर आया था खाना काबा के तवाफ के लिए, मगर शायद हुब्बे दुनिया मेरे दिल में थी जो खुदा ने मुझे अहले दुनिया से मिला दिया। यानी जुबैर के बेटे दुनिया के तलबगार हैं। हम दुनियादार हैं या तुम जो कि गर्द सफर के छटने से पहले ही हुकूमत इराक का मुतालबा कर बैठे? आपको भी अपने भाई के हाथ पर बैत करने से पहले अपना हक और हिस्सा मांग लेना चाहिए था ताकि दूसरों के हिस्से पर नीयत खराब बस करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप दोनों ने एक दूसरे की आंखों में क्या देख लिया जो रजस खानी शुरू करती है? मुसब ये कौन सा मेहमान नवाजी का तरीका है? मुख्तार हमारी बैत में है। माजरत चाहता हूं भाईजान, इब्लीस ने कुछ वसवसा किया जिसकी बिना पर मैंने मुख्तार को अपने दुश्मन के रूप में देखा। माजरत चाहता हूं मुख्तार। असल में मुझे जनाब मुसब से कोई गिला नहीं है। मैंने भी कुछ देर के लिए उस गासिब दुश्मन के रूप में देखा जिसने मेरी हुकूमत के तख्त पर कब्जा कर लिया है। इंसान एक बहुत अजीब सी मखलूक है। मुझे नहीं मालूम कि जो लोग मरने के बाद की दुनिया का इनकार करते हैं वो लोग ख्वाब ख्याल की क्या तफसीर पेश करते हैं। बहुत अजीब है। अभी कुछ देर पहले मेरा जिस्म आपके सामने था और एक लम्हे के लिए मैं कूफा के दारुल अमारा पहुंचा और जनाब मुसब को देखा कि वो तख्त हुकूमत पर टेक लगाए बैठे हैं और मुझे ताने और दुश्मने देकर मेरी तहकीर कर रहे हैं। मुझे शक नहीं है कि शैतान की अफवाज बुग़्ज़ और कीने के जरिए से आप दोनों को एक दूसरे से जुदा करना चाहती है। भाइयों की तरह हाथ मिलाइए और एक दूसरे को बोसा दीजिए। मरहबा मरहबा, शाबाश हो तुम दोनों पर। मुसब और मुख्तार कोई कम शोहरत वाले नाम नहीं है। अगर हाथ में हाथ डालकर चलो तो यजीदियों की जड़ें काट दो।
इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुसब, इतने परेशान और गुमसुम क्यों बैठे हुए हो? मैं क्यों ना परेशान हूं, जबकि मैं देख रहा हूं कि मेरा भाई अपनी मर्जी से खुद कुएं में गिरने जा रहा है। सर उठाओ मेरे भाई, सर उठाओ। मान लो कि तुम हसद करने वाले हो। मैं इल्तिजा करता हूं कि मुझे इस जंग में खिदमत करने से माफ कीजिए। क्यों? नहीं कर सकता, मेरा हाथ तलवार के कब्जे पर टिकता ही नहीं। जितनी भी कोशिश कर लूं, मुख्तार को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। मुसब जान, तुम जुबैर के दिलेर तरीन, बहादुर तरीन और शुजा तरीन बेटे हो। जो कीमती मीरास तुम्हारे हाथ में है, वो तुम्हारे फजाइल की निशानी है। वरना मैं इतना सखी नहीं हूं कि इस गिरा कद्र मीरास को तुम्हारे हवाले कर दूं। काश रत्ती के बराबर तुम में सद्दानी भी होती, तो मैं खिलाफत का लिबास भी तुम्हें पहना देता और तुम्हें देख देख कर झूमता रहता और रश करता। हाँ, मुख्तार एक बड़ी मछली है और इराक की हुकूमत उसकी चाल है, ताकि हम उसकी गंदी नीयत को ना समझ सकें। वो खिलाफत के लिबास पर नजर रखता है। तो फिर उसे इतना खुला मैदान क्यों दे दिया आपने? क्योंकि फिलहाल हमें अबू इसहाक की जरूरत है। लेकिन सोचे बाद में उसे कैसे निहार करेंगे आप? अभी कुछ नहीं है तो आपकी जगह हुक्म चलाता है, आपके बदले उठा देता है और आपके बदले बिठा देता है। वो आपके तमाम राजों से वाकिफ हो गया है। वो आपके महल के हर कोने तक पहुंच गया है, यहां तक कि आपकी खलवत कदे में, आपके हरम सरा में। सिर्फ एक रत्ती सियासत का मसला है जो तुम्हारे पास नहीं है। मुसब जान, जब बड़ी मछली का शिकार करना हो तो एक छोटा खंजर अपने आस्तीन में छुपा लो और कोशिश करो कि वो तुम्हें निगल जाए। जब मछली के पेट में उतर गए तो उसका पेट फाड़ कर बाहर निकल आओ। समझ गए? इतना काफी है मुसब, काफी है। काश तुम हसद ना करते और मुझे मजबूर होकर अपने राज को जबान पर लाने की जरूरत ना पड़ती। मैं जानता हूं कि तुम अमानतदार और राजदार हो। मुसब, तलवार के कब्जे पर हाथ रखो और मुख्तार के कदम से कदम मिलाकर चलते रहो और हमारे इस राज को अपने दिल के राजों के संदूक में छुपा लो और किसी आदमजात से उसका तस्करा मत करना, भूल कर भी नहीं। हत्ता के उन मुंजरो जाफर से भी और अपने अहले हरम से भी ना, भूल कर भी नहीं। हत्ता के उन मुंजरो जाफर से भी और अपने अहले हरम से भी। और इंतजार करो कि उस मछली के शिकार का वक्त आ जाए।
ठीक है भाई।